اگر آپ اپنے مستقبل کے نوجوانوں کو صحیح تیار نہیں کر رہے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے اوپر کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، اور شاید ہر چیز کی کچھ اہمیت ہو، سیاست کی اہمیت ہے، الیکشنوں کی اہمیت ہے، الیکشنوں کی لڑائیوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی چیز سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے، جس کی طرف توجہ نہیں، تو وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ اور اسی کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ آج ہم 3 مختلف قسم کے نظام ہے تعلیم کے تحت اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک نظام تعلیم دینی مدارس کا ہے، ایک نظام تعلیم سرکاری تعلیمی اداروں کا ہے، اور ایک نظام تعلیم ان پرائیویٹ اداروں کا ہے جو انگلش میڈیم یا پبلک اسکول کہلاتے ہیں۔ یہ 3 مختلف نظام تعلیم ہمارے یہاں چل رہے ہیں، اور تینوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور دینی مدارس، سارے ملک میں دینی مدارس کی تعداد 19,000 ہے، جو وفاق المدارس عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے وفاقوں کے تعداد کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ 20-25 ہزار سب ملا کر ہوں گے۔ اور ان میں تعلیم پانے والے طلباء اور طالبات کی تعداد تقریباً 30 سے 35 لاکھ تک ہے۔ یہ ایک اگر مجموعی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 30-35 لاکھ پوری مجموعی آبادی 18 کروڑ کی آبادی میں ایک تھوڑا سا معمولی حصہ ڈال رہے ہیں۔ باقی سارا نظام تعلیم وہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، اور خاص طور سے ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ کسی اور رخ پر جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کے ذریعے افراد تیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو جو عام طور سے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک ذہنیت پروان چڑھتی ہے، اور وہی ذہنیت آگے چل کر ملک کی باغ ڈور سنبھالتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں دولت کما سکوں، جتنا زیادہ سے زیادہ میں شہرت پا سکوں، جتنی زیادہ سے زیادہ میں کسی بڑے جاہ منصب تک پہنچ سکوں، وہی میری زندگی کا منتہائی مقصود ہے۔ اس سے آگے کی سوچ عام طور سے الا ماشاء اللہ تعلیم اداروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ مدارس کے اندر یہ سوچ بحیثیت مجموعی، اس میں بھی استثناءات ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی مدارس کے اندر جو بنیادی مقصد کوئی طالب علم لے کر آتا ہے وہ آخرت کو پہلے پیش نظر رکھتا ہے، اور دنیا کی دولت اور ثروت اور اس کے مناصب کی حیثیت اس کے نزدیک ثانوی ہوتی ہے۔ لیکن جو مجموعی سوچ چل رہی ہے، اور ابھی زبیر موتی والا صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی فرقہ وارانہ اختلافات کا تو بڑا شور ہے کہ وہ ان کے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں، لیکن یہ سارے مکاتب فکر اور فرقے بے شک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فرقہ یا کوئی مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو اس طرح کی گالیاں نہیں دیتا ہوگا جیسے کہ ہمارے سیاسی رہنما ایک دوسرے کو آج گالیاں دے رہے ہیں۔ جو الفاظ اور جو تعبیرات اور جو لہجہ دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، وہ شاید میری نظر میں علماء کرام کے کسی بھی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو تربیت کا فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے دانشور حضرات وہ تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔
ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حقیقت میں پاکستان کی ضرورت ایک متحدہ نظام تعلیم ہے، ایک متحد نظام تعلیم۔